مرحوم اللہ بشک دایو مرحوم عبد المجید دایو جی درجات بلندی واسطے حسین جی ذات تے صلوات پڑھو تمام مومنین جتوں جتوں نیک حاجتوں کھڑی آیا انہوں جی پوری تھن واسطے سائن بطول جی ذات تے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ حیدری نعرہ حیدری باواد بلند سلوات عزاداران امام حسین علیہ السلام ہی رواج ساموں خطیب ایشیا سرمایہ ملت تشیع کراچی وائل اساں قابل احترام مہمان علامہ ظہیر حسن آفاقی ایک گھنٹو عبادت کندہ ان کا بعد میں اساں آخری پڑھنے والا سابقہ دیوبند علامہ قاری سخاوت حسین سیالکوٹ آل محمد تے بلند تر صلوات زیادہ دیر نہیں چلے گی خیال کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری البریت دشمن بولے دلانت حسینیت جلیدیت جلیدی بن ماریہ بن مصبرٹنی ارامن دلانت نور امام زمانہ بلند در سلوات الفاتحہ یہاں سے ہل گئی نا ساری ریکارڈنگ ضائع ہو جائے گی جیل میں بیٹری محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وولی المؤمنین وغیاث المستغیثین وحبیبا قلوب الصادقین وإلہ العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم جمیل شیعم شفیع الامم صاحب الجود والکرم نبی المکرم رسول المعظم ابی القاس ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه وخليفته ووارث علم الأولين والآخرين غالب على كل غالب أبو الحسنين علي بن أبي طالب إن
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صلوات انتہائی قابل تعظیم مومنین کرام، واجب العزت عزاداران اہل بیت، ہم شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی توفیق عطا کی ہے۔ دعا گو ہوں جتنے بچے، نوجوان، بزرگ مقامی علاقے سے دور دراز سے تشریف لائے، مالک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، پروردگار آپ سب کی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے، مالک ہمیں تمام دینی دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے، پورے ان کے گھرانے، پورے خانوادے کے لیے میری دعائیں، مالک انہیں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو علماء پڑھ چکے، میرے بعد جو علماء پڑھیں گے، مولا سب کی عبادت قبول و مقبول فرمائے۔ اہلیان سکھر کو مولا سکھ سلامتی عطا فرمائے۔ اس علاقے میں رہنے والے ہمارے اہل سنت بھائی جو ہمارے ساتھ مذہبی اخلاقی تعاون کرتے ہیں، ان تمام سنی بھائیوں کے لیے ہماری دعائیں، مولا تمام اہل سنت کے گھروں پہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہر سانس میں سب سے بڑی ایک دعا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ایک بلند صلوات بھیجیں گے۔ صحیح میں بہت مشکل منزل پر اس وقت ہوں کہ ایک طرف یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور پھر ایام فاطمیہ بھی ہے، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں ظاہر ہے اخلاقی اور شرعی طور پر پابند ہوں کہ اذان سے پہلے مجلس مکمل ہو جائے، مگر چونکہ مجلس ظاہر ہے میرے بعد بھی پڑھنے والے ہیں، تو یہاں مجھے آپ کے دستور کا نہیں معلوم کہ آپ اذان کے دوران بھی مجلس کرتے ہیں، مگر میرا ذاتی خیال اور ایمان یہ ہے کہ اس بات سے احتیاط کرنی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اذان کے اندر مجلس مکمل ہو جائے۔ اور اب میں ظاہر ہے تذبذب کا شکار ہوں کہ میرے پاس اگر میں اذان کو دیکھوں تو 20 منٹ وقت بچتا ہے، اور اگر میں مسلسل پڑھتا رہوں تو پھر ہمیں اذان کے دوران رکنا پڑے گا، وقفہ ہوگا، لہذا کوشش کرتا ہوں کہ میں دونوں تقاضوں کو ادب کے ساتھ ہدیہ کر سکوں۔ ایام فاطمیہ میں مجھے سکھر
مجھے ایام فاطمیہ میں سکھر والوں نے آج پہلی بار موقع دیا ہے ایام فاطمیہ، تو میں ایک محبت بھرا فکری عنوان ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ یہاں سے تحت نظر شیعہ سنی بھائی مولا آپ سب کو محبت سے شاد و آباد رکھے۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس آیت میں غور سے سننا میرا لفظ، رب امت سے مخاطب ہے۔ پھر غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں رسول نہیں، رب امت سے خطاب کر رہا ہے اور امت سے کہہ رہا ہے، اے امت رسول میں تمہیں ایک گھرانہ دکھا رہا ہوں۔ غور کر رہے ہیں، رب امت سے کہہ رہا ہے، اے امت رسول میں تمہیں ایک گھرانہ دکھا رہا ہوں۔ ادھر دیکھو، کائنات میں صرف یہ ایک گھرانہ ہے جس میں رہنے والے لوگ نہ دولت کو پسند کرتے ہیں، نہ خزانے پسند کرتے ہیں، نہ تخت و تاج پسند کرتے ہیں، نہ بادشاہی پسند کرتے ہیں، نہ ہیرے جواہرات پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک گھرانہ ہے جس میں رہنے والے لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ میرے حق سے زیادہ خصوصی دعائیں، میرے حق سے زیادہ آپ نے بیدار ہو کر آغاز کا استقبال کیا ہے۔ رب کہہ رہا یہ ایک گھرانہ ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ ایک گھرانہ ہے کائنات میں جس میں رہنے والے سب لوگوں کی رب گارنٹی دے رہا ہے۔ اس گھرانے میں جتنے بھی رہتے ہیں وہ سب کے سب نہ دولت پسند کرتے ہیں، نہ تخت و تاج پسند کرتے ہیں، نہ بادشاہوں کو پسند کرتے ہیں، نہ خزانے کے طلبگار ہیں، وہ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس گھرانے کو دیکھ کر اس لیے کہ رب بھی طاہروں سے محبت کرتا ہے، کسی کی دولت دیکھ کر محبت نہیں کرتا، خزانے دیکھ کر محبت نہیں کرتا، رب کسی کا بینک بیلنس دیکھ کر محبت نہیں کرتا، رب کسی کی پراڈو اور بنگلہ دیکھ کر محبت نہیں کرتا۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے، طاہروں سے محبت کرتا ہے۔ اور اب میں دو لفظ کہہ کر آغاز کر رہا ہوں، یاد رکھو، آدم سے لے کے خاتم تک اللہ کے 1,24,000 انبیاء ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور تمام انبیاء کی سیرت پر غور کرو، کوئی نبی دولت کمانے نہیں آیا، کوئی نبی جائیداد بنانے نہیں آیا، کوئی نبی جاگیر بنانے نہیں آیا، کوئی نبی تخت و تاج کے لیے نہیں آیا، کوئی نبی اقتدار کے لیے نہیں آیا، کوئی نبی خزانے جمع کرنے نہیں آیا۔ ہر نبی کی زندگی کے 2 ٹاسک ہیں، جو جملے کو پہنچے گا قدر کرے گا، نہیں تو سوچے گا جو میں پیغام دے رہا ہوں۔ ہر نبی کی زندگی کے 2 ٹاسک ہیں، ہر نبی کی زندگی کی 2 منزلیں ہیں، ہر نبی کی زندگی کے 2 نصب العین ہیں۔ کوئی نبی دولت کمانے نہیں آیا، کوئی نبی خزانے جمع کرنے نہیں آیا، ہر نبی نے 2 کام کیے ہیں، یا عبادت سکھائی ہے یا طہارت سکھائی ہے۔ ہر نبی نے 2 کام کیے ہیں۔ تمام نبیوں کی زندگی کے 2 ٹاسک ہیں، عبادت سکھاؤ اور
اور ان کے نفسوں کو طاہر کرو، عبادت سکھاؤ اور ان کی نجاستیں دور کرو، عبادت سکھاؤ اور انہیں طاہر بناؤ۔ یا عبادت سکھائی ہے یا طہارت سکھائی ہے؟ اب پہلا فقرہ فضائل کا کہہ رہا ہوں، مگر یہاں سے اتر کر آخری حصے میں مولا کے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کہوں گا، ہر نبی عبادت سکھانے آیا، ہر نبی طہارت سکھانے آیا، ہر نبی نے عبادت سکھائی، ہر نبی نے طہارت سکھائی، مگر آفاقی کا جملہ ذہن میں رکھیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، بہت توجہ ذمہ داری سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے طہارت سکھائی ہے، لیکن آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ہیکل سلیمانی سے لے کے حجرہ مریم تک، کوئی نبی اپنے بعد اپنی امت کو طہارت کا مرکز نہیں دے سکا ہے۔ یہ صرف ہمارا رسول ہے جو 6 مہینے تک در زہرا پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھ کر دنیا کو بتا رہا ہے، باپ ہو کے بیٹی کے در پہ نہیں کھڑا، رسول ہو کے تطہیر کے دروازے پر ہر نبی نے عبادت سکھائی، طہارت سکھائی، لیکن آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی اپنے بعد اپنی امت کو طہارت کا مرکز نہیں دے سکا، مگر صرف ہمارا رسول ہے، ہمارے رسول جو جانتا ہے میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، اب قیامت تک انسانیت کو طاہر کرنے کے لیے ایک گھرانے کی ضرورت ہے، ایک مرکز کی ضرورت ہے۔ 6 مہینے تک رسول در زہرا پر آیت تطہیر کی تلاوت کر کے زمانے کو بتا رہے ہیں کہ یہ مرکز تطہیر ہے، میں لفظ کہوں قدر کر سکو گے، پیغمبر نے پیغام دیا یہ مرکز تطہیر ہے، اس دروازے پر آؤ گے عقل طاہر ہو جائے گی، اس در پہ آؤ گے فکر طاہر ہو جائے گی، اس در پہ آؤ گے شعور طاہر ہوگا، اس در پہ آؤ گے پیورٹی آف تھاٹ ملے گی، اس در پہ آؤ گے افکار طاہر ہو جائیں گے، اس در پہ آؤ گے قلب طاہر ہو جائے گا، اس در پہ آؤ گے ضمیر پاک ہو جائے گا، اس در پہ آؤ گے، اس در پہ آؤ گے نیتیں پاک ہو جائیں گی، اور کہوں لفظ اس در پہ آؤ گے نسلیں پاک ہو جائیں گی۔ طہارت کا مرکز آباد رہو، زندہ سلامت رہو، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، قیامت تک طہارت کا مرکز دیا ہے۔ پھر پیغام پہ غور کریں، اب میں جملہ تربیت کا کہوں گا لیکن پھر بھی آپ داد دو گے کیونکہ آپ کے ذوق بلند ہے۔ ہر نبی کی زندگی کا ٹاسک ہے، ابھی تم سے پہلے جتنے رسولوں پہ وحی نازل کی بس ایک ہی وحی نازل کی ہے، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ انبیاء کی زندگی کا منشور رب کی عبادت ہے، اور اب سارے انبیاء کا منشور اکٹھا کر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں صحیفہ الویہ، علی کی دعاؤں کا صحیفہ۔ نہیں یار، مجھے ایک لفظ عنوان سے ہٹ کے کہنا پڑے گا، ورنہ اس صحیفہ الویہ کے اس قیمتی کلام کو آپ اس تک طرح نہیں پہنچیں گے، مجھے ایک لفظ کہنا پڑے گا۔ جب آپ تاریخ مسلمین کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو بڑے بڑے ہیروز نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ہیروز، کسی نے اسپین فتح کیا ہے، کسی نے یورپ فتح کیا ہے، تاریخ مسلمین کے بڑے بڑے ہیروز دکھائی دیتے ہیں، اور سارے ہیروز
مسلمانوں کے دلوں پر پورا راج کرتے ہیں، مگر حیرت یہ ہے کہ ساری تاریخ بادشاہوں سے بھری پڑی ہے۔ کون بادشاہ کس کو قتل کر کے تخت پر بیٹھا ہے، کون بھتیجا چچا کو قتل کر کے تخت پر آیا ہے، کون بیٹا اپنے بھائیوں کو قید خانے میں رکھ کر تخت پر آیا ہے۔ بادشاہوں کی تاریخ بھری ہے، اور اس بھری تاریخ میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک کسی بڑے سے بڑے ہیرو کے نام کا دعاؤں کا صحیفہ نہیں ملا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے ہیرو کے نام کا دعاؤں کا صحیفہ نہیں ملا۔ دعاؤں کے جتنے صحیفے ہیں وہ زہرا کے گھرانے میں ہیں۔ صحیفہ علویہ علی کی دعائیں، صحیفۃ الزہرا فاطمہ زہرا کی دعائیں، صحیفہ حسنیہ مولا حسن کی دعائیں، صحیفہ حسینیہ مولا حسین کی دعائیں، صحیفہ کاملہ مولا سجاد کی دعائیں، صحیفہ رضویہ مولا رضا کی دعائیں، صحیفہ مہدیہ مولا امام زمانہ کی دعائیں۔ یہ وہ صرف نام بتائے ہیں جو نام اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو پاس اویلیبل ہیں، دکانوں پر آپ پڑھ سکتے ہیں لے کر۔ یہ وہ نام بتا رہا ہوں۔ یہ سارے صحیفے صرف زہرا کے گھر میں کیوں ملتے ہیں دعاؤں کے؟ کہوں جملہ قدر کر سکو گے؟ بڑی بڑی تاریخوں میں کہیں دعاؤں کا صحیفہ نہیں، ساری دعاؤں کے صحیفے بطول کے گھر میں کیوں؟ اس لیے کہ دعا وہ سکھائے، دعا وہ پڑھائے، دعا وہ لکھوائے، دعا وہ سمجھائے، دعا وہ بتائے جو بندے کو رب سے ملا بھی سکتا ہو۔ گزر گیا، میں جا رہا ہوں آگے۔ اب واپس آئیں، عنوان پہ آتا ہوں۔ تمام انبیاء کا منشور عبادت ہے، اور اب صحیفہ علویہ میں مولا علی کی دعا کا جملہ سنیں۔ مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم ينفع المتعبدون۔ پاک ہے وہ ذات جو اتنا بلند ہے، اتنا سبحان ہے، اتنا عظیم ہے کہ بڑے سے بڑے عبادت گزار کی عبادت سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بڑے سے بڑے مشرک سے اسے کوئی خطرہ۔ علی کے جملے کی بلندی پر غور تو کرو۔ علی فرماتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی جو اتنا عظیم ہے، اتنا سبحان ہے، اتنا بلند ہے کہ بڑے سے بڑے عبادت گزار کی عبادت سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری عبادتوں سے اس کی توحید میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اور اگر دنیا شرک کرے اس کی توحید میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پھر سوال اٹھاتا ہوں، مالک جب ہماری عبادت سے تیری توحید میں کوئی فائدہ ہی نہیں، کروا کیوں رہا ہے؟ سوچ رہا میرا پیغام مولا تمہیں آفاد رکھے دعائیں دے کر۔ مالک جب ہماری عبادت سے تجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر مالک عبادت کروا کیوں؟ اور اتنی سختی کے ساتھ کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی بس عبادت کے لیے کیا، مقصد تخلیق ہی عبادت، اور ہماری عبادت سے تجھے کوئی فائدہ بھی نہیں تو کروا کیوں رہا ہے؟ سوال پہنچ گیا، جواب پڑھوں قرآن سے؟ بیدار ہو کر غور کرو گے، مالک عبادت کروا کیوں رہا ہے؟ تو قرآن پکار کے کہتا ہے اس لیے عبادت کروا رہا ہے، وَيُرِيدُ لِيُطَّهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کروا رہا ہے کہ تم طاہر ہو جاؤ۔ عبادت اس لیے نہیں کروا رہا کہ اس کی توحید میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ سبحان ہے۔ سبحان کے معنی
سبحان کے معنی پاک، چونکہ وہ سبحان ہے وہ اپنے بندوں کو بھی طاہر دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے عبادت کروا رہا ہے کہ تم طاہر ہو جاؤ۔ اتنی محنت کر کے ذہن تیار کر کے اب دوسرا جملہ فضائل کا کہہ رہا ہوں۔ قبلہ طہارت باطن کی بھی ہے، طہارت ظاہر کی بھی ہے، نجاست باطن کی بھی ہے، نجاست ظاہر کی بھی ہے۔ اگر جسم ناپاک ہو غسل کر کے پاک کر لیتے ہو، کپڑا ناپاک ہو جائے دھو کے پاک کر لیتے ہو، برتن ناپاک ہو جائے دھو کے پاک کر لیتے ہو، اگر سینے میں دل ناپاک ہو جائے، اگر سینے میں دل ناپاک ہو جائے کیا کرو گے؟ اب ہمارا تو یہ مذہب نہیں ہے کہ دل چیریں گے، سینہ چیریں گے، دل نکالیں گے، دھوئیں گے، ہمارے پاس تو ایسے سرجن نہیں ہے۔ لہذا غور کرنا ہے کہ اگر سینے میں دل ناپاک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اسی لیے 1400 برس پہلے میرے رسول نے اعلان کیا تھا، لا یطہر قلوبکم الا بولایت علی، تمہارے دل پاک نہیں ہوتے جب تک دلوں میں علی کی ولایت نہ آ جائے۔ سے زیادہ قدر فرمائی ہے، آپ کے ذوق بلند ہے، بطول آپ کو آباد و شاد رکھے۔ دعائیں دے کر پھر متوجہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے اس کلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علی ولی اللہ شیعوں کا کلمہ نہیں ہے، علی ولی اللہ فرقے کا کلمہ نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی قوم کا نعرہ نہیں ہے، علی ولی اللہ کسی گروہ کا سلوگن نہیں ہے، علی ولی اللہ دیوار پہ لکھنے والی تحریر نہیں ہے، علی ولی اللہ طہارت کا اسم اعظم ہے، علی ولی اللہ طہارت کا اسم اعظم ہے، علی ولی اللہ ذہن میں آئے تو ذہن طاہر ہے، علی ولی اللہ آنکھوں میں آئے تو آنکھیں طاہر ہیں، علی ولی اللہ زبان پر آئے زبان طاہر ہے، علی ولی اللہ دل میں آئے دل طاہر ہے، علی ولی اللہ خون میں آئے نسلیں طاہر ہیں۔ طہارت کا کلمہ ہے، صلوات تو پھر آئیے، ہر نبی کے دو ٹاسک، عبادت سکھائی طہارت سکھائی۔ پھر کہہ رہا ہوں کوئی نبی جائیدادیں بنانے نہیں آیا، ہر نبی نے عبادت سکھائی طہارت سکھائی، ہر نبی نے عبادت میں اور طہارت میں منزل کا فرق کیا ہے؟ ایک شاعرانہ سے فکرہ ہے، میں پڑھوں گا آہستہ، داد زور سے لوں گا چاہے 5 آدمی سمجھ سکیں۔ 5 آدمیوں نے اگر داد دے دی میں سمجھوں گا میرا جملہ پہنچ گیا۔ عبادت میں اور طہارت دونوں لفظ ایک ہی آیت ہے، تو عبادت طہارت میں فرق کیا ہے؟ متوجہ ہیں؟ کہوں شاعرانہ فکرہ، عبادت میں رب محبوب ہوتا ہے بندہ عاشق ہوتا ہے، اور جب طاہر ہو جائے تو بندہ محبوب ہے رب عاشق ہو جاتا ہے۔ عبادت ہوتا ہے، عبادت میں رب محبوب بندہ عاشق، طہارت ہو تو بندہ محبوب رب عاشق۔ آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں واللہ یحب المطہرین، اللہ طاہروں سے محبت کرتا ہے، تو وہ عاشق ہے یہ محبوب۔ صلوات بھیجیں طہارت کی یہ منزل ہے
عاشق ہے اور طاہر محبوب ہے، وہ طاہروں سے محبت کرتا ہے۔ اور اب یہ پیغام کا، درس کا، تربیت کا جملہ ہے، ہر جملہ داد کے لیے نہیں ہوتا، کچھ جملے ہمارے بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے، تاکہ کوئی فکری گفتگو کو سمجھنے کا سلیقہ اور ذوق پیدا ہو سکے۔ یاد رکھیں، طہارت تعلیم سے نہیں ملتی ہے، طہارت کالج اور یونیورسٹی سے نہیں ملتی ہے، طہارت کالج اور یونیورسٹی سے نہیں ملتی ہے، طہارت آپ کو کسی ادارے سے نہیں ملتی ہے۔ پوری کائنات میں طہارت کا صرف ایک مرکز ہے اور وہ زہرا کا گھرانہ ہے۔ پوری کائنات میں طہارت صرف ایک مرکز سے ملتی ہے اور وہ بطول کا گھرانہ ہے، وہ زہرا کا گھرانہ ہے، اور وہ گھرانہ رب دکھا رہا ہے۔ اے امت رسول، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ وہ گھرانہ ہے جس میں رہنے والے لوگ طاہر ہیں، سارے کے سارے طاہر ہیں۔ اور میرے بھائی، میں نے جملہ کہہ گیا، غور نہیں کیا، دھرتی پر کوئی ایسا گھر دکھاؤ جس گھر میں رہنے والے سارے نیک، کوئی گھر تو تلاش کرو، ہے کوئی ایسا گھر؟ اگر 4 بھائی ہیں، 2 اچھے ہوں گے تو 2 کرپٹ ہوں گے۔ اور میں کس نجی سطح پہ جا کے یہ بات کروں؟ یہ ایک گھرانہ ہے جس کی رب گارنٹی دے کر اعلان کر رہا ہے، اس گھرانے کو دیکھو، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ وہ گھرانہ ہے جس میں رہنے والے سارے کے سارے طاہر ہیں۔ اس گھرانے میں بچوں سے لے کے بزرگوں تک، عورتوں سے لے کے مردوں، اس گھرانے میں سب طاہر ہیں، یہ طہارت کا مرکز ہے۔ اور اب میں لفظ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، یہ تو وہ ہے جو عمومی ترجمہ کیا، اب باریکی سے غور کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فیہ، آپ سے دعا لوں گا، فیہ رجال یحبون، یہ وہ گھرانہ ہے جس میں سارے مرد طاہر ہیں۔ رجل کی جمع ہے رجال، یا تو علم والے لوگ بیٹھے، رجل کی جمع رجال۔ اس گھرانے میں سارے مرد طاہر، اس گھرانے کا 57 برس کا حسین بھی طاہر، اس گھرانے کا 32 برس کا عباس بھی طاہر، اس گھرانے کا 18 برس کا علی اکبر بھی طاہر، اس گھرانے کا 13 برس کا قاسم بھی طاہر، اس گھرانے کے اون محمد بھی طاہر، اس گھرانے کا 6 مہینے کا اصغر بھی طاہر۔ سرگوشی میں کہہ دیا، رجال کا لفظ کہہ دیا گیا، اس گھرانے کے سارے مرد طاہر۔ اگر سارے مرد طاہر ہیں تو پھر فاطمہ، سوچو غور کرو، سارے مرد طاہر ہیں تو پھر فاطمہ۔ قرآن کہہ رہے سارے مرد طاہر ہیں، اور ان سارے طاہروں کے مرکز کا نام فاطمہ ہے۔ سارے طاہروں کے مرکز کا نام، اب یہ خاص پڑھے لکھے تو پہنچ گئے، لیکن جو بچے اور نوجوان بیٹھے ملنگ، میں ان کے لیے آسان کر رہا ہوں۔ یہ آیت ادھر تلاوت ہوئی، ادھر عرش پہ جا کے جبریل نے پوچھا، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ غور کریں، جبریل نے کیا سوال کیا تھا؟ یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر میں کون ہے؟ میں کہوں گا جبریل تو روز آتا جاتا ہے، وہی لے کے بھی آیا ہے، درزی بن کے بھی آیا ہے، جھولے بھی جھلاتا رہا ہے۔ اے جبریل کیا تجھے معلوم نہیں چادر میں کون ہے؟ جبریل کہے گا ہاں، روز جاتا ہوں، جب الگ الگ ہوں تو پہچانے جاتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ملائکہ بھی۔ عرش پہ جا کے پوچھ رہا ہے، عرش پہ پوچھ رہا، یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر میں کون ہے؟ اظہر حسن زیدی کا جملہ پڑھوں میں، نظر کریں گے؟ دیکھیے دیانت آ رہی ہے، نام لے کے پڑھیں۔ انہوں نے فرمایا رشتے 2 قسم کے ہیں، ایک ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ۔ باپ بیٹی ڈائریکٹ رشتہ، شوہر بیوی ڈائریکٹ رشتہ،
माँ बेटे डायरेक्ट रिश्ता, ससुर दामाद इनडायरेक्ट, नाना नवासा इनडायरेक्ट। वो कहते थे जब बुलंदर सलावत صل على محمد وآل محمد فی ہے رجال، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے سارے مرد طاہر ہیں۔ اور جبریل عرش پہ جا کے پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر میں کون ہے؟ رب نے جب سوال کیا جبریل، رب نے ایک رشتہ بھی انڈائریکٹ نہیں بتایا ہے، سارے ڈائریکٹ رشتے بتائے ہیں۔ رب نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے ڈائریکٹ رشتہ، فاطمہ کا شوہر ڈائریکٹ رشتہ، فاطمہ کے بیٹے ڈائریکٹ رشتہ۔ اب یہاں ایک یا 1.5 منٹ آپ نے صرف سننا ہے، سمجھنا ہے کانسیپٹ کو پہلے، ایک نئے رخ سے، نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی فکر دین کے متعلق ہدیہ کرنا، غور کرنا۔ اس آیت نے ہمیں یہ فارمولہ دے دیا، فی ہے رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مرد رہتے ہیں جو طہارت پسند ہیں۔ آیت نے ہمیں، یار فلسفہ ہے اس لیے 1.5 منٹ مانگا ہے تاکہ پہلے میں سمجھا دوں۔ ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا دنیا کا مرد اور ہے، دین کا مرد اور ہے۔ یہ فارمولہ دے دیا قرآن، دنیا کا مرد اور ہے، دین کا مرد اور ہے۔ دنیا کا مرد غذاؤں سے بنتا ہے، دین کا مرد عبادت اور طہارت سے بنتا ہے۔ دنیا کا نظریہ مردانگی اور ہے، دین کا نظریہ مردانگی اور ہے۔ دنیا جوانوں کو مرد کہتی ہے، پہلوانوں کو مرد کہتی ہے، شہزور کو مرد کہتی ہے۔ دنیا کا مرد غذاؤں سے بنتا ہے، دین یہ نہیں دیکھتا جوانی کیا ہے، پہلوانی کیا ہے۔ دین کسی کا قد نہیں دیکھتا، دین کسی کی طاقت اور پہلوانی نہیں دیکھتا۔ دین یہ دیکھتا ہے جو جتنا طاہر ہے اتنا بڑا مرد ہے۔ تم میرے ساتھ جلدی چلو تو پھر میں فضائل کا فقرہ پڑھوں۔ دنیا کا نظریہ مردانگی اور ہے، دین کا نظریہ مردانگی اور ہے۔ دنیا کا مرد غذاؤں سے بنتا ہے، دین کا مرد غذاؤں سے نہیں بنتا۔ چاہے جو کی روٹی کھائے مگر خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں پہ۔ دین کا مرد، یار غور تو کر میں کہ اس سطح سے نیچے نہیں جا سکتا۔ تو میرے ساتھ خود چل تو میں آگے جملہ کہوں کہ دنیا کا نظریہ مردانگی اور ہے، دین کا نظریہ مردانگی اور ہے۔ دنیا کا مرد غذاؤں سے بنتا ہے، دنیا پہلوانوں کو مرد سمجھتی ہے، شہزور کو مرد سمجھتی ہے، جوانوں کو مرد کہتی ہے۔ دین طاہروں کو مرد کہتا ہے۔ دین غذاؤں سے مرد نہیں بناتا، طہارتوں سے مرد بناتا ہے۔ طہارتوں سے دین یہ نہیں دیکھتا کہ جوانی کیا ہے، شہزور کون ہے۔ دین یہ دیکھتا ہے کتنا طاہر ہے، کتنا۔ تو دین کا مرد طہارت سے بنتا ہے۔ اب آخری حصے تک جس نے کھڑے ہو کے نعرہ لگانا ہو اسے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ دین کا مرد غذاؤں سے نہیں بنتا، طہارتوں سے بنتا ہے۔ اور جو دین لے کر آیا تھا اس نے کہا تھا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔
اصول اور میرے ڈسپلن کے خلاف ہے، مگر تم لوگوں نے محبت سے مجبور کیا، اور مجبور اس بات سے ہوا ہوں کہ یہ مجلس زہرا کی مخصوص ہے، اس وجہ سے، ورنہ یہ میرے اصول اور میرے ڈسپلن نہیں ہے۔ میں اذان پہ مجلس ختم کر دیا کرتا ہوں۔ مولا آپ کی اور میری خطاؤں سے درگزر فرمائے، مگر یہ پاک بطول کی مخصوصی ہے، اس لیے میں اس لیول پر یہ پھر ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو دین کا مرد بنتا ہے طہارت سے۔ لو اب چوتھا بڑا جملہ فضائل کا، اتنی محنت کر کے نظریہ اور فکر آپ کو ہدیہ کر کے یہ چوتھا بڑا جملہ فضائل کا پڑھ رہا ہوں۔ یہ چوتھا بڑا جملہ کہتا اس لیے ہوں کہ بچے شوق سے کلپ بناتے ہیں تو تاکہ وہ الرٹ ہو جائیں۔ چوتھا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، دین کا مرد طہارت سے بنتا ہے۔ طے ہو گیا، دین پہلوانی نہیں دیکھتا، طہارت دیکھتا ہے۔ دین یہ نہیں دیکھتا جوان ہے یا بوڑھا ہے، دین دیکھتا ہے طاہر ہے کہ نہیں۔ پہنچ گیا نظریہ؟ اب غور کریں، 90 برس کا بوڑھا بزرگوں کو تحفہ دے رہا ہوں اور بزرگوں سے شفقت اور دعا لوں گا۔ 90 برس کا بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، وجود کانپ رہا ہے، نحیف ہڈیاں ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، عصا ٹیک کے چل رہا ہے، نام ابو ذر ہے۔ میرا جملہ پورا ہونے دینا نیاز مولا۔ 90 برس کا بوڑھا، نحیف ہڈیاں، کمر جھکی ہوئی، عصا ہاتھ میں ہے، نحیف ہڈیاں، جھکی ہوئی کمر، گلی سے گزر رہا ہے، سامنے سے علی آ رہا ہے، ادھر سے ابو ذر جا رہا ہے، سامنے سے علی آ رہا ہے۔ علی کو دیکھا، ابو ذر نے عصا پھینکا، اپنی بڑھاپے کی طاقت جمع کر کے کمر سیدھی کی ہے، کمر سیدھی کر کے ہاتھ کانپتے ہوئے ماتھے پر رکھے، ماتھے پر رکھ کے ابو ذر نے کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اے امیر المومنین میرا سلام، اے اللہ کے ولی میرا سلام۔ جواب میں علی نے کہا، وعلیکہ السلام ایھا الرجل الطیب، میرا بھی سلام ہو اے پاکیزہ ترین مرد۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ ادھورا رہ گیا میرا جملہ، تو جلدی پرواز کر گیا، پھر غور کرنا۔ کیا کہا ابو ذر نے؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ جواب میں علی نے کیا کہا؟ علیکہ السلام ایھا الرجل الطیب، میرا بھی سلام ہو اے پاکیزہ ترین مرد۔ قبلہ 90 برس کے بوڑھے کو علی کہہ رہے پاکیزہ ترین مرد۔ مسکرا کے ابو ذر نے کہا، یا علی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، نحیف ہڈیاں ہیں، اور آپ مجھے مرد کہہ رہے ہیں۔ علی نے کہا، ہاں ابو ذر، تم سے بڑا مرد کون ہو سکتا ہے کہ جن گلیوں میں لوگ مجھے سلام نہیں کرتے وہاں تو میری ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ صلوات دیجیے۔ دیکھیں اب چونکہ ظاہر ہے بار بار اور ربط میں لانی ہے بات، تو اب میں یہاں روک کر شالتی بیٹائی کے کتنے مرید بیٹھے ہیں؟ تو میں شاہ لطیف کے کلام سے مدد لیتا ہوں تاکہ یہ تقریر کا یہاں سے واپس کنیکشن ہو جائے۔ شاہ لطیف فرماتے ہیں، بکھیوں تا بلندتر صلوات۔
اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بشر ہیں. بھولیں گے تو پتہ چلے گا نا بشر ہیں. انجیوں تا آپ گرے بکھیوں تا توام. بکھیوں تا توام ایو آمن سندو عام خاصن منجان نہ تھی. شاہ لطیف فرماتے ہیں بھوک لگی کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، تو یہ تو عام آدمی ہے، خاص نہیں بنا ہے. بیت تو تمہیں بہت ہلکی سی لگ رہی ہوگی، بڑی بھاری بیت ہے یہ. اچھا میں نے اس کے اوپر پوری 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی ہوئی ہے. اس میں سجاد بھائی ہمارے ساتھ تھے، اس مجلس میں ایک جگہ 7 میں پڑھی تھی، پوری مجلس پڑھی ہوئی ہے. مگر ابھی میں اس کے اوپر صرف ایک خاص بنتا کیسے ہے. اچھا جو روزہ رکھتا ہے وہ تو بھائی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی، کھانا بھی نہیں کھا رہا، پانی بھی نہیں پی رہا، خاص وہ بھی نہیں بن رہا. جو کھاتا ہے پیتا ہے وہ بھی خاص نہیں، جو کھانا پینا چھوڑ دے وہ بھی خاص نہیں. خاص بنتا کیسے؟ کیسے خاص بنتا ہے؟ خاص 2 طرح کے ہوتے ہیں میرے دوستو، یاد رکھنا. میں اچانک واپس عنوان پہ چلا جاؤں گا چونکہ یہ میں شاہ لطیف کا کلام اپنے عشق میں لایا ہوں یہاں پر، یہ میرے عنوان میں نہیں تھا. خاص بنتا کیسے؟ خاص 2 قسم کے، ایک ہے دنیا کا خاص، ایک ہے دین کا خاص. دنیا کے خاص کیسے بنتے ہیں؟ دنیا کے خاص 2 طریقے سے بنتے ہیں. یا تو خدمت، خلوص، وفاداری سے خاص بنتا ہے، یا خوشامد، چمچہ گیری سے خاص. وہی طریقے ہیں. تو خاص بن جاتا ہے، یہ فلاں سائیں کا خاص آدمی ہے، یہ فلاں سائیں کا بہت خاص آدمی ہے، یہ فلاں پارٹی کا خاص ہے، یہ فلاں پارٹی کا خاص ہے. ہوتے ہیں نا خاص. تو یا خدمت اور خلوص سے خاص بنے گا یا چمچہ گیری سے بنے گا. فرق اتنا ہے کہ جو خلوص سے خاص بنا وہ دیر تک رہتا ہے، جو چمچہ گیری سے خاص بنتا ہے اگلے چوک پہ پکڑا جاتا ہے. مگر یہ ہے دنیا کا خاص. دین کا خاص کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں میں بھی ایک مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں. ہم سب مسلمانوں کی خواہش ہے نا کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہو جائیں. حق بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، ایمان کی حرارت بھی یہی کہتی ہے ہم اللہ کے خاص بن جائیں. مگر کیسے بنے؟ ایسا کیا کروں کہ میں رب کا خاص بن جاؤں؟ کتنی عبادتیں کروں کہ میں خاص ہو جاؤں؟ کیونکہ وہ جو سب سے زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا وہ ایک سجدہ نہ کرنے سے تو کیسے میں، جب میں ناقص تو میری عبادت بھی ناقص. رب تو سبحان ہے، میں جو ناقص، تو اب ناقص کیسے خاص بنے؟ مالک میں کیا کروں؟ تیرا خاص بنانے کا پروسیجر کیا ہے؟ تو کیسے کسی بندے کو خاص بناتا ہے؟ یا علی مدد کرنا. میں خود مشکل مسئلہ چھیڑ بیٹھا ہوں اور یہ ملنگ تو میرے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ بیٹھے سردی میں ہیں. ہاں اس لیے سردی کا احساس مجھے ضرور ہے آپ کا، لیکن جتنا پہنچ سکو غور کرنا. مالک تو خاص کیسے بناتا ہے؟ بندوں میں سے تیرا خاص بندہ بننا چاہے تو کیا پروسیجر ہے؟ تو رب نے ایک آیت میں فارمولا دے کر کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رحمت کے ذریعے خاص بناتا ہے. مولا تمہیں آباد رکھے. مجھے امید نہیں تھی اتنی آسانی سے پہنچ جاؤ گے. رحمت کے ذریعے خاص بناتا ہے. ہم شیعوں کے عقیدے میں نہ بارش رحمت ہے، نہ دولت رحمت ہے، نہ اولاد رحمت ہے، نہ بینک بیلنس رحمت ہے.
ہم شیعوں کے ایمان میں رحمت نام ہے زہرا کے بابا کا، ہم شیعوں کے عقیدے میں رحمت نام ہے بطول کے بابا کا۔ قرآن سند دے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور قرآن پکار کے کہتا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، ہم اپنی رحمت کے ذریعے خاص بناتے ہیں۔ تو پھر جملہ آسان ہو کر پہنچ گیا ذہنوں تک، آخر تک مجھے بتاؤ ذہنوں میں پہنچ گیا کہ آیت نے یہ بتایا نہ زیادہ سجدوں سے کوئی خاص بنتا ہے نہ روزوں سے خاص بنتا ہے، جو محمد کا خاص رب اپنی رحمت کے ذریعے خاص بناتا ہے۔ جو محمد کا خاص ہو جائے وہ رب کا خاص ہے۔ رحمت نام ہے محمد مصطفیٰ کا، تو جو رسول کا خاص وہ رب کا خاص کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جو محمد کا خاص وہ رب کا خاص۔ اب میں پانچواں بڑا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں فضائل کا، اور خاص پڑھے لکھوں سے دعا لوں گا، اور یہ جملہ میں قبلہ کو خصوصی ہدیہ کر رہا ہوں چونکہ ان کے علم اور مطالعہ کے مطابق پڑھ رہا ہوں، اس لیے دعا لینے کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ جو محمد کا خاص وہ رب کا خاص۔ یا رسول اللہ آپ کے خاص کون کون ہیں؟ کون کون آپ کے خاص ہیں؟ جو رسول کا خاص وہ رب کا خاص۔ تو کائنات میں ایک ہی منظر نظر آیا، چادر اوڑی ہے، علی کو بٹھایا، حسنین کو بٹھایا، زہرا کو بٹھایا۔ جب پانچوں چادر میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے حدیث قصہ صرف وہی بول سکیں گے کہ جب پانچوں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد نہ رسول نے بطول سے بات کی ہے، نہ علی سے بات کی ہے، نہ حسنین سے بات کی۔ چادر میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کلام یہ کیا کہ رسول نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں اور دعا کے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، مالک گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں۔ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، مالک گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں۔ ایام فاطمیہ کا چھٹا قیمتی جملہ سب سے بلندیوں پہ جانے والا تحفے میں ہدیہ کر رہا ہوں تمام معززین کو دعائیں دیتے ہوئے کہ پاک بطول آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، تمہارا عالم بن کے نہیں خادم بن کے خدمت کی منزل پر ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار آپ کے بچوں کو شاد و آباد رکھے، بانی مجلس کے لیے مولا ان کی یہ عبادت قبول و مقبول فرمائے۔ اب جنہوں نے حدیث قصہ پڑھی ہوئی ہے وہ طالب علم اور وہ اہل علم میرے ساتھ چلیں اور تائید کریں، کیونکہ آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو مقامات کا پتہ ہے۔ چادر میں بیٹھنے کے بعد رسول نے نہ علی سے گفتگو کی نہ زہرا سے۔ پہلا کلام رسول کا چادر میں جمع ہونے کے بعد کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آداہم، انہم منی و انا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ یہ پورا کلام چلتا جا رہا ہے نا، رسول رب سے گفتگو کر رہا ہے نا۔ اب قبلہ غور اس بات پہ کرنا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے ریسپانس دے رہے ہیں نا، ریسپانس دے رہے ہیں۔ یہ تقاضا ہے نا فطرت کا کہ ایک بات کرے تو دوسرا ریسپانس دیتا ہے۔ حدیث قصہ میں رسول کلام
کلام کر رہے ہیں رب سے. جہاں رسول کا کلام ختم ہوا, آپ کا مطالعہ حدیث قصہ کا, تو وہاں سے رب کو رسول کو جواب دینا چاہیے. ہاں محمد تو سچ کہہ رہا ہے, یہی تیرے اہل بیت ہیں, یہی تیرے خاص ہیں, تو سچ کہہ رہا ہے. جہاں رسول کا کلام رکا وہاں سے رب کا کلام شروع ہوا, مگر رب نے جواب رسول کو نہیں دیا. رب نے کائنات کو دیکھ کر کہا یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. اے ملائکہ, اے سکان سماوات, اے پہاڑوں, اے دریاؤ, اے سورج, اے چاند, اے ستاروں, اے درختوں, گواہ رہنا میں نے تم سب کو پیدا کیا ان 5 کی محبت میں. میں نے تم سب کو خلق کیا ان 5 کی محبت میں. چادر میں رسول کہہ رہا ہے یہ میرے خاص, عرش میں رب کہہ رہا ہے یہ میرے خاص. اور اب رب تعارف کرا رہا ہے کائنات کو کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو مرکز تطہیر ہے. اس در سے طہارت ملتی ہے. اس در پہ آؤ گے عقل, فکر, قلب, نیت, ضمیر, افکار, سوچ, ایمان, عقیدہ, خون, نسل, طاہر ہی طاہر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری. اپنے بابا مجھے سانس لینے کا موقع دیا, زارا آپ کو آباد رکھے. آخری آیت, آخری کانسیپٹ, عنوان کا آخری کانسیپٹ. اب ایک اور مرکز قرآن دکھا رہا ہے. ہاں, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ایک اور مرکز. باطن میں تو ایک ہی ہے, وہ بھی اور یہ بھی, مگر سمجھانے کے لیے ایک اور مرکز رب نے دکھایا, طہارت کا مرکز. ابراہیم نے بنایا رب کا گھر. یار میں آہستہ سے کہہ گیا اور بہت عام سی بات کہہ گیا, یہ ایسی بات نہیں کہ جو کسی کو پتہ نہیں, مگر یہ ضرور کہنا ہے کہ ابراہیم نے اس کا گھر بنایا جسے گھر کی ضرورت نہیں. لا مکان کا گھر بنایا اور اس لا مکان نے قبول کیا. یہ اس کی کریمی, اس نے قبول کیا. ابراہیم میں تو لا مکان ہوں, تو نے بنایا شوق سے, میں نے قبول کیا. اب تو نے اتنے شوق سے بنایا ہے تو میں اس کا پہلا مجاور بھی تجھے بناتا, پہلا ڈیوٹی دار بھی تو ہے. پہلی ڈیوٹی بھی ابراہیم کو دی. اب ہم نے بارگاہ الہی میں مالک جس نے تیرا گھر بنایا, اپنا بنگلہ نہیں بنایا, اپنا بنگلہ نہیں بنایا, تیرا گھر بنایا. مالک اس اپنے عظیم بندے کا تعارف تو کرا. اس نے کہا یہ ابراہیم ہے, میرا خلیل ہے. مالک ہاں پتہ ہے, یہ سنا ہے, جانتے ہیں, یہ نبی بھی ہے, رسول بھی ہے. ہاں مالک یہ بھی ہمیں معلوم ہے, اسے میں نے انسانوں کا امام بنایا ہے. ہاں مالک یہ بھی پتہ ہے. تیرا گھر بنانے والے کا کوئی خاص تعارف. اس نے انہو من شیعتہ لا ابراہیم. چلو میں نے پڑھ دیا, تو نے جتنی بھی قدر کی راضی ہے. مالک یہ جس نے تیرا گھر بنایا ہے نا, اس کا تعارف کرا. اس نے کہا انہو من شیعتہ لا ابراہیم.
اب لغتیں اٹھا کے دیکھیں تو لفظ شیعہ کے 71 معنی لکھے گئے ہیں. 71 شیعہ کے معنی یہ، شیعہ کے معنی وہ، شیعہ کے معنی ایسے، شیعہ کے معنی ویسے. اور آپٹومیسٹک اپروچ میں جملہ مثبت انداز سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کے جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے مجھے قبول ہیں، مگر یہ تو مانو گے کہ تمہارا کعبہ اسی نے بنایا جسے قرآن شیعہ کہہ رہا ہے. یہ تو تسلیم کرو، جتنے بھی معنی سب اب ابراہیم نے بنایا. ختم ہو رہی ہے مجلس، مجھے 5-6 منٹ 7 منٹ مسائل کے لیے بھی درکار ہیں. ابراہیم نے کعبہ بنایا رب کا، اور رب نے کہا تو نے یہ میری توحید کا مرکز بنایا. ابراہیم تیرے عرفان کی بلندی کا مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں لامکاں ہوں، مگر تو نے مجھ سے منسوب میرا گھر اس لیے بنایا کہ دنیا کو توحید کا پیغام مل سکے. تو اے ابراہیم اب میں پہلی ڈیوٹی بھی تجھے دے رہا ہوں، طہر بیتی للطائفین. میں تجھ سے عہد کر رہا ہوں، ایگریمنٹ کر رہا ہوں، تجھے ڈاکومنٹڈ میں اتھارٹی دے رہا ہوں کہ میرے گھر کو طاہر رکھنا تیری ذمہ داری ہے. لو ختم ہو رہی ہے مجلس، مجھے یہاں سے تا حد نظر مجمع عالمانہ لہجے میں نہیں، دوستانہ لہجے میں تمہارے ساتھ مل کر ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کانوں میں سرگوشی کر کے کہ ابراہیم کو ڈیوٹی دی ہے میرے کعبے کو طاہر رکھنا. تو اب 2 ہی طاہر نظر آئے، 2 ہی طاہر نظر آئے. ایک کعبہ طاہر ہے، ایک کعبے میں آنے والا علی طاہر ہے. آخری جملہ ہے جس میں مکمل ہو رہی ہے. 2 ہی طاہر ہیں، ایک کعبہ طاہر ہے، ایک کعبے میں آنے والا علی طاہر ہے. اہل علم کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کعبہ طاہر ہے، کعبے میں آنے والا علی طاہر ہے، مگر دونوں کی طہارت کا معیار الگ الگ ہے. کعبے کو طاہر رکھا ابراہیم نے، علی کو طاہر رکھا. بولتے آؤ تو میں ختم کروں. کعبے کی طہارت کا ضامن ابراہیم ہے، علی کی طہارت کا ضامن پروردگار ہے. کعبے کو طاہر رکھا ابراہیم نے، علی کو طاہر رکھا پروردگار نے. کعبے کی طہارت کی ضمانت ابراہیم ہے، علی کی طہارت کی گارنٹی پروردگار ہے. کعبے کو ابراہیم نے طاہر رکھا، علی کو رب نے طاہر رکھا. حیرت اس بات پر ہے جسے ابراہیم نے طاہر رکھا اس کا تو طواف ہو رہا ہے، جسے رب نے طاہر بنایا اس کا انکار ہو رہا ہے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری. کیا کہنا ہے؟ زمین حق پہ ختم ہوگی مجلس، ایک لفظ بھی آگے نہیں پڑھو. زمین حق پہ حسد کا شگاف مت کیجئے. زمین حق پہ حسد کا شگاف مت کیجئے. عمل کو حکم خدا کے خلاف مت کیجئے. علی کا بغض ملا ہے اگر وراثت میں تو کعبہ گھر ہے علی کا طواف. فضا جی مولا، فضا ہر کوئی آیا ہے، میری زینب نہیں آئی. ہاتھ میں رومال ہے. بس 2 ہی فکریں پڑھوں گا، میرے بعد پڑھنے والے تفصیل سے پڑھیں گے.
رات کی تاریکی، ہاتھ میں رومال ہے، ساری تاریخ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسجد کوفہ شب ضربت تک کبھی نہ رونے والا علی آج رومال ہاتھ میں لے کے رو رہا ہے۔ جب رات کی تاریکی ہے، زہرا کا میں کیا کروں مولا، مجھے کوئی غیب سے ایسا لفظ عطا کر، جنازہ کہوں تو یہ زہرا کا معیار نہیں ہے، بطول تابوت بھی اگر کہوں تو یہ زہرا کے معیار کا لفظ نہیں ہے۔ میں کیا کروں، مگر مصائب پڑھنے کے لیے میں ایک لفظ ادا کرتا ہوں، آپ سمجھ لینا، ہم اس کو زہرا کا تعویذ کہہ سکتے ہیں، نہ تابوت کہہ سکتا ہوں نہ جنازہ، مگر میں کیا کروں، مصائب پڑھنے کے لیے میرے غریب کے دامن میں کوئی اتنا بلند لفظ ہے ہی نہیں جو میں اس کے لیے استعمال کر سکوں۔ بطول کا تابوت ہے، علی کہہ رہے ہیں فضا، جی مولا سارے خاندان سے کہو آؤ زہرا کا آخری دیدار ہے۔ اب یہ جملہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا شیعہ سنی بھائیوں، یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا ہے، جنہوں نے اپنی ماں کا جنازہ دیکھا ہے، جو ماں کی رحمتوں سے محروم ہوئے ہیں نا، وہ اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ علی نے کہا فضا سب کو بلاؤ، جب سب دیدار کر چکے علی نے کہا فضا اب میرے بچوں کو ایک ایک کر کے لاؤ، میرے بچے دیدار کر لیں۔ سنا ہوا ہے، میں تفصیل نہیں پڑھوں گا، میں خاص ایک جملہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے میں مکمل کروں گا۔ عزادارو، علی کے بچے آپ نے سنا ہے ذاکروں سے نا کہ جب حسین آئی تھی اور باہیں کھول کر کہا اماں میں فخر عیسیٰ ہوں مجھے گلے لگاؤ، بطول نے کفن کھول کر گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا حسین آج میں نے تجھے گلے لگایا ہے، وعدہ یاد رکھنا 10 محرم کو جب میں تیری لاش پہ آؤں گی۔ حسین یہ جملہ سنا ہوا ہے نا، اب جملہ سنیں، جب علی کے سارے بچے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو، ایک ہی جملہ پڑھنا، جب سارے بچے زہرا کی زیارت کر چکے نا، ایک بار علی نے روتی ہوئی آواز میں کہا فضا ہر کوئی آیا ہے، میری شرم و حیا والی زینب نہیں آئی، زینب نہیں آئی ہے۔ اور زینب کے ماتمدارو جملہ سنو گے، فضا چیخ مار کے رو پڑی ہے، کہتی ہے مولا آپ جو کھڑے ہیں آپ کے سامنے زینب چل کر کیسے آئے؟ لو پھر میرا جملہ سن لو عزادارو، باپ اور بیٹی کا شریعت میں پردہ نہیں ہوتا ہے، مگر اتنی تعظیم کرتی ہے اپنے بابا کی کہ اپنے بابا کے سامنے بھی آتے ہوئے شرماتی ہے، اتنا احترام کرتی ہے۔ جب فضا نے کہا مولا آپ جو کھڑے ہیں کیسے چل کے آ جائے، اب کلیجے پر ہاتھ رکھ، میں دوسرا لفظ پڑھ رہا ہوں عزادارو۔ ایک بار کہتے ہیں روتے ہوئے علی نے رومال سے آنسو صاف کیے، علی نے رخ بدلنا شروع کیا، مڑتے مڑتے علی نے پشت کر لی ہے، پشت کر کے علی کہتے ہیں لو فضا میں نے رخ پھیر لیا، زینب کو لے آؤ۔ کہتے ہیں چھوٹی سی زینب ہے، عزادارو حوصلے سے سننا، چھوٹی سی زینب ہے، زہرا کی چادر تطہیر میں لپیٹ کر فضا شانوں سے تھام کر لائی ہے۔ بطول کے تابوت کے پاس علماء نے لکھا زینب ایسے بیٹھی ہے جیسے کوئی چھوٹی بچی مومنہ نماز میں بیٹھتی ہے، ایسے زینب عالیہ بیٹھی ہے، ماں کے چہرے سے رومال ہٹایا ہے، زینب جھکی ہے، ماں کے ماتھے پر پیار کیا ہے، ایک بار تابوت کے اندر جھکی ہے۔ اب کلیجہ تھام لینا، حوصلہ کرنا، قیامت کا جملہ۔ عزادارو ایک بار زینب جھکی ہے، زہرا کے کان کے پاس منہ رکھا، شہید عرفان عابدی کا پڑھا ہوا جملہ ہے، اللہ جانے زینب نے کوئی جملہ کہا، یہ تابوت کے اندر زہرا تڑپنے لگی ہے،
بطول کا تڑپنا تھا یا زمین ہلنے لگی ہے؟ زمین کا ہلنا تھا۔ علی آگے بڑھے، زینب کو شانوں سے تھام کر کہا، او زینب ماں کو کیا کہہ دیا؟ رسول کی بیٹی کیوں تڑپ رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا آپ کی امامت کی قسم ہے، او بابا میں نے کچھ نہیں کہا۔ او زینب پھر زہرا کیوں تڑپ رہی ہے؟ رو کے کہا بابا میں نے کان میں منہ رکھ کر بس اتنا پوچھا تھا، اماں جا رہی ہو ہمیں چھوڑ کر، اماں یتیم کر کے جا رہی ہو؟ اچھا اماں اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، مگر اماں جانے سے پہلے اتنا تو بتا دو دربار میں خطبے کیسے پڑھنے ہیں، نامحرموں سے کلام کیسے کرنا ہے؟ علی نے کہا زینب ماں نے جواب دیا؟ کہا ہاں بابا ماں نے کہا ہے۔ زینب میرا دربار اور تھا، تیرا دربار اور ہے۔ میں چادر اوڑھ کے گئی تھی اور تو بال کھلے جائے گی، میرے ہاتھ کھلے تھے، تیرے ہاتھوں میں رسن ہوگی، قیدی بن کے تیرے ساتھ 4 سال کی سکینہ۔ پروردگار بھاگ کے محمد والے محمد، بانیان کی، عزاداروں کی اور تمام پڑھنے والوں کی اس عبادت کو بارگاہ امام زمانہ میں قبول و مقبول فرما، ملت کو مستحکم متحد فرما دے، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری ہدایت و رہنمائی مشکل کشائی کے لیے زمانے کے امام کا ضرور